جناب شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کا یوم شہادت جو منایا گیا وہ اس عزم کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس جدوجہد کے راستے کے ساتھ منایا گیا کہ ان کی جدوجہد کو، ان کے راستے کو یکجا کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ پوری ریاست میں جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہیں انہوں نے آج مختلف جلسے منعقد کیے، جلوس نکالے اور ریلیاں منعقد کی اور شہید قائد کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نئے عہد، ایک نئے جذبے اور نئے فہم اور فکر کے ساتھ ان کی جدوجہد کے راستوں کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ جناب شہید قائد محمد مقبول بٹ صاحب کی جدوجہد کیا تھی، ان کے رفقا ان کے بارے میں کیا سوچتے اور دیکھتے ہیں، ان کی سیاست کیا تھی اور ان کی جدوجہد کا راستہ کیا تھا، یہ جاننا اور ہمارے سے آگے والی نسل کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کونسل کے سابق چیئرمین سربراہ، سابق سینیٹر آف پاکستان سینٹ اور ہمارے معزز مہمان جناب افراسیاب خٹک صاحب۔ میں جناب خٹک صاحب کو اپنے پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ پاکستان میں اور پختونخوا میں بالخصوص سیاست کی ایک مدبر آواز، ایک معتبر آواز ہمارے درمیان ہے۔ جناب خٹک صاحب، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی، مجھے بڑی خوشی ہے آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے میں اپنے لیے اسے خوشی اور اعزاز کا باعث سمجھتا ہوں۔ خٹک صاحب، سب سے پہلے بتائیے کہ جناب محمد مقبول بٹ صاحب شہید کشمیر، ان کا آج یوم شہادت ہے، اور بتائیے گا کہ آپ کا سب سے پہلا تعارف جو ہے بٹ صاحب کے ساتھ وہ کیسے ہوا اور یہ آپ کا جو تعلق تھا وہ کس طرح بنا؟ جی بالکل، میں 1968 میں بنو کالج میں، گورنمنٹ کالج بنو ایک ضلع ہے خیبر پختونخوا پروونس میں ساؤتھ کی طرف، وہاں پہ میں کالج میں پڑھتا تھا، اور یہ 68 میں ایک جنرل ایوب خان کے خلاف ایک بہت بڑی عوامی تحریک چلی۔ ہم نوجوان لوگ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، ہم لوگ اس میں آگے تھے، تو اس میں پولیٹیسائز ہوا اور میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شامل ہوا۔ تو بنو سے میرا پشاور آنا جانا شروع ہو گیا اور سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئی، اور 1971 میں پھر میں ایم اے میں پڑھنے کے لیے پشاور یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ تو یہ اس وقت میری 71 کے بعد میری دوستی ہوئی، پہچان ہوئی، تعارف ہوا مقبول بٹ صاحب سے۔ وہ پشاور میں رہتے تھے، اور پشاور میں جو سیاسی کارکن تھے یا سیاسی ایکٹیوسٹ تھے وہ ایک دوسرے کو جان جاتے تھے۔ قصہ خانی میں چھوٹے چھوٹے کیفیز ہیں جہاں سبز چائے یا کہوہ پیتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ سیمنٹ کے فرش پہ سوکھی گھاس ڈالتے ہیں، اس گھاس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں پشاور کے جو ایکٹیوسٹ تھے، انٹیلیجنسیا کے لوگ جو بیٹھتے تھے، اجمل خٹک صاحب ہمارے استاد تھے، سیاسی استاد تھے ہمارے، وہ بیٹھتے تھے، اور لوگ بیٹھتے تھے، ہم بھی اس محفل میں بیٹھتے۔ تو یہاں ان سے تعارف ہوا، پھر ان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ہم نے کشمیر پر بحث کی۔ اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، جو ابھی بنگلہ دیش ہے، اس کے اندر ایک کرائسس تھا، اس پر بات ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ہم لوگ وہاں پہ فوجی کارروائی کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے ہماری پارٹی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیپ، اس کے اوپر پابندی بھی لگی، جنرل یا خان نے پابندی لگائی۔ لیکن ہم سیاسی مباحثے کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں کشمیریوں کے کاز سے ہمدردی تھی، ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ہم سپورٹ کرتے تھے، اور ہمارے خیال میں یہ ایک یونیورسل رائٹ ہے۔ تو وہ بتاتے تھے نوجوانوں کے بارے میں، اور کشمیریوں کی نئی نسل میں کیا جذبہ ہے اور کیسے وہ جذبہ ابھر رہا ہے، اس پہ ان سے کافی بات ہوتی تھی۔ خٹک صاحب، بٹ صاحب کی جو پرسنالٹی تھی، کردار تھا، ذاتی شخصیت تھی، کس طرح کی شخصیت تھی؟
کس طرح کا ان کا جو انداز خطابت تھا یا گفتگو کا انداز تھا، کس طرح کا انسان ان کی شکل میں آپ نے پایا؟ جی میں تو اس وقت ان سے عمر میں چھوٹا تھا، میں نوجوان تھا، مجھ سے تھوڑے سے عمر میں شاید ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن یہ تھا کہ ان کے اندر ایک منکسر المزاجی تھی. وہ بہت اچھے کمیونیکیٹر تھے، بہت اچھی طرح سے بات اپنی سمجھا پاتے تھے، اور یہ تھا کہ بڑے کمیٹیڈ اور کلیئرٹی ان میں بہت تھی. یعنی میں نے ان کو ایک جینون نیشنلسٹ پایا، ایسا آدمی جو اپنی دھرتی اور اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں سے عشق کرتا ہے، اور اس معاملے میں کوئی ان میں وہ نہیں تھا، یعنی جھول ان کے موقف میں کبھی میں نہیں دیکھا. وہ بہت کھلی بات کرتے تھے، اور ایک آزاد کشمیر کے لیے ان کی جدوجہد جو تھی وہ بالکل اس پہ وہ قائم و دائم تھے، اور کوشش کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو ابھاریں اور نوجوانوں کو سکھائیں. ہم لوگ بھی نوجوان تھے، پشتون نوجوان جو اس وقت 1 یونٹ کے خلاف نکلے تھے، ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نکلے تھے، تو وہ خوش تھے ہمیں دیکھ کے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کشمیر نوجوانوں کو بھی میدان میں آنا چاہیے. اور ان کا فوکس ایک طرح سے کشمیری نوجوان تھی 1971 میں نے جب دیکھا. خٹک صاحب، بٹ صاحب جب آپ ان کو دیکھتے تھے، آپ ان کے جذبات کو دیکھا کرتے تھے، بٹ صاحب کے سیاسی جو نظریات تھے، سیاسی طور پر وہ کس طرح کا ساؤتھ ایشیا چاہتے تھے، کس طرح کا جموں کشمیر چاہتے تھے، کس طرح کا ان کا سیاسی رجحان جو تھا، آپ نے اگر دیکھا ہو تو ہمیں بتائیے. دیکھیے جی، ان کا رجحان میرے خیال میں یہ تھا کہ مثلا انگریز کے خلاف جدوجہد جو تھی وہ آزادی کے لیے تھی. تو کچھ علاقوں میں یہ آزادی کی جدوجہد جو تھی یہ اپنی تکمیل تک یا منطقی انجام تک نہیں پہنچی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ انفینشڈ ایجنڈا ہے آزادی کا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیری عوام جو ہے ان کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ ہوا ہے، اور ان کو ورغلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ان کو آزادی مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو ان کو آزادی نہیں ملی. اور لیکن یہ مشکل حالات تھے، وہ ان مشکلات کو بھی سمجھتے تھے، لیکن وہ بیسیکلی امن کے حق میں تھے کہ لوگوں کے درمیان امن ہو، اور یعنی بھائی چارہ ہو، اور جمہوری حقوق کے حق میں تھے. پاکستان کے اندر بھی وہ حامی تھے ایک وفاقی جمہوری نظام کے، جس کے اندر پاکستان میں جو دوسرے لوگ رہتے تھے ان کے، یا انڈیا میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈیموکریسی نام کی ہے، کیونکہ جب حق خودارادیت کی بات کشمیریوں کی آ جاتی ہے تو وہ پھر اس سے مکر جاتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جینون ڈیموکریسی نہیں ہے، اور جینون ڈیموکریسی یہ ہوگی کہ جب افراد کے ساتھ، یعنی جو ورٹیکل ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ ہاریزونٹل ڈیموکریسی کو بھی ریکگنائز کیا جائے، قوموں کی حق خود ارادیت کو. تو اس معاملے پہ کافی انہوں نے سوچ بچار کی تھی، اور کافی وہ جب بولتے تھے پھر کافی ان کے پاس بولنے کے لیے مواد تھا. خٹک صاحب، چلتے ہیں دوبارہ اپنے وطن میں، آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے، اور پھر بھارتی مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں. پہلے آزاد کشمیر سے تھوڑا سا گفتگو کا رخ اس طرف موڑتے ہیں. آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے، جسے سرکاری طور پر آزاد کیا جاتا ہے یا جسے اصولی طور پر پاکستانی ایڈمنسٹریٹر کشمیر کہا جاتا ہے، جب آپ کے تصور میں آزاد کشمیر کا ڈھانچہ آتا ہے، شکل آتی ہے، تو آپ اس چھوٹے سے خطے کو جو 4000 مربع میل ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی بالغ نظری کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں ایک عام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی شکل میں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، کہنے کی حد تک اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور سردار عبدالقیوم بہت اشتیاق سے کہتے تھے کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی چھان پٹک کر لیں تو اس میں نہ آزادی ہے اور نہ یہ بیس کیمپ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا کبھی کیا گیا ہے. مجھے اس کا اتفاق ہوا کہ جب میں ہیومن رائٹس کمیشن کا چیئرپرسن تھا، تو مجھے یاد ہے 2002 میں ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کے ہم چلے گئے تھے. عام طور پہ ہم پاکستان کے اندر HRCP کام کرتی ہے، اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں زیادہ اس کا عمل دخل نہیں تھا. لیکن یہ کہ ہم نے سوچا کہ
یہ علاقے تو بہرحال پاکستان میں ہیں اور پاکستانی ریاست کے زیر انتظام ہیں، تو ہمیں ان کا جائزہ لینا چاہیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک وفد بنایا جس میں میں تھا، ہنا جیلانی صاحبہ تھیں، علی رحمان صاحب تھے، اور ہمارے 1-2 کولیگز تھے، 4-5 آدمی ہم گئے اور ہم نے کئی دن گزارے۔ مظفر آباد بھی ہم گئے اور میرپور ہم گئے، کوٹلی ہم گئے، اور ہم نے سیاسی ورکروں سے ملاقاتیں کی، بار ایسوسی ایشن سے ہم نے ملاقاتیں کی، ہم نے ججوں سے ملاقاتیں کی، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی، جرنلسٹوں سے ہم ملے، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہاں ہیومن رائٹس کی صورتحال، انسانی حقوق کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اور آنے کے بعد ہم نے ایک رپورٹ شائع کی، میرا خیال ہے وہ اب بھی HRCP کے ریکارڈ میں ہوگی، یہ 2002 میں، تو اس میں ہم نے یہ تفصیل سے بتایا کہ کیسے اس وقت بھی، یعنی ابھی پاکستان میں یہ ڈس اپیرنسز کی بات ہے، ابڈکشنز کی بات ہے، اس وقت وہاں اس طرح کے کیسز موجود تھے اور عدالتیں اس میں بے بس تھیں۔ اور یہ جو قصہ تھا، اس پر بھی ہم نے سوال اٹھایا کہ آپ یہ شرط کیوں رکھتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ وہ الحاق کے حامی ہیں۔ حق خود ارادیت کے معنی تو یہ ہے کہ یہ تو کشمیریوں نے بالآخر فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی ان کی مرضی ہے، جس طرح سے وہ رہنا چاہتے ہیں اس کا انہیں رائٹ ہو۔ رائٹ آف ڈٹرمنیشن کے معنی تو یہ ہے، حق خود ارادیت کا اصول تو یہ کہتا ہے، لیکن یہ اس کا کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے۔ تو ایک طرح سے وہاں پہ اٹانومی بھی نہیں ہے، نہ انفرادی حقوق ہیں اور نہ کوئی اجتماعی حقوق ہیں۔ تو صورتحال کافی مخدوش ہم نے دیکھی، اور آنے کے بعد ہم نے ایک رپورٹ شائع کی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ HRCP کا کام تو آواز اٹھانا ہے، تو ہم نے آواز اٹھائی اس کے بارے میں۔ اب بھی گلگت بلتستان کے بارے میں ہمیں زیادہ جانکاری ہوتی ہے کہ وہاں ہمارے ایکٹیوسٹ زیادہ ہیں، لیکن کشمیر کے بارے میں بھی جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم معلومات کرتے ہیں یہاں HRCP کی طرف سے، اور تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی انسانی حقوق کی صورتحال کو دیکھ سکیں، لیکن یہ کوئی اچھی صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ خٹک صاحب، کچھ تقریباً 4-5 ماہ پہلے میرے آبائی خطے میں ڈڈیال ڈسٹرکٹ میرپور آف سو کال آزاد کشمیر، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ایک ایکٹیوسٹ دوست ہیں تنویر احمد، انہوں نے وہاں پر چوک میں، جو شہید مقبول بٹ صاحب آج ان کا دن بھی ہے، ان سے منسوب جو چوک ہے وہاں پر ایک عام پبلک پلیس، وہاں پر پاکستان اور آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں وہاں کے پرچم لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے وہ پرچم پورے ادب اور احترام کے ساتھ پاکستانی ریاست کا پرچم جو تھا وہ اتارا۔ اس پرچم اتارنے کی پاداش میں تنویر احمد کو ٹارچر کیا گیا اور بڑے انتہائی بےہودہ طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے اس کو اٹھا کر وہاں پر پولیس لے گئی، اور ایک بے لیبل ایفنس جو ہوتا ہے، آپ کو بخوبی پتا ہے کہ پرچم جو ہے وہ اتارنا ایک بے لیبل ایفنس ہے۔ اب تقریباً 4-5 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، بھوک ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کی نہ تو ضمانت دی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تک بھی کیس گیا اور واپس جو ہے انہوں نے سیشن کورٹ میں بھیجا، اب ٹرائل ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بری تو کر دیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کرو گے، یہ پرچم اتارنے کا۔ میرا سوال بڑا مختصر سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو ریاست ہے جموں کشمیر کی، اس کے اندر بھارت اور پاکستان کے جو قومی پرچم ہیں ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ بیری مائنڈ آرٹیکل 257 آف پاکستان، اور آپ کے نزدیک آپ اس صورتحال کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ جی، پہلی میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں، اگر حکومت پاکستان اس پہ اصرار کرتی ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہے، تو پھر اس کے اندر کشمیر کا پرچم جو ہے وہی ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر وہ شامل ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ کیسے آپ اس پہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو وہاں لگانا، یا اس کو لگانا جو ہے وہ ضروری ہے اور اتارنا اس کا جرم ہے؟
تو یہ تو جرم بنتا نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں، قانون کی لحاظ سے یا منطق کے لحاظ سے وہ جرم نہیں بنتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جس ملک میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات بڑے بگڑ گئے ہیں بہت. یعنی خود پاکستان کے اندر میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں 6 سال. ہم نے قانون سازی کی جب یہاں پہ دہشت گردی عروج پر تھی. تو مجھے یاد ہے جو 2014 میں دہشت گردی کے خلاف کچھ قوانین بنے، وہ اے پی سی میں بھی تھا، آل پارٹیز کانفرنس میں. تو وہاں پہ ہم لوگ جو وکیل تھے، ہم نے سب نے کہا کہ یہ قانون سازی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے صرف دہشت گردوں کے خلاف ہوگا جو بالکل جانے مانے دہشت گرد ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. جو بینڈ تنظیمیں ہیں وہ ابھی تک آزاد ہیں، گھوم پھر رہی ہیں. لیکن جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے خلاف مقدمے قائم ہوئے ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کشمیری نوجوان کے بارے میں نے بھی میڈیا میں دیکھی تھی یہ خبر. اور لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے درجنوں پشتون نوجوان جو ہیں وہ قید ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور وہ اس طرح سے سیاسی مخالفت کی بنا پر پکڑ گئے ہیں. اور لیکن ان کے خلاف مقدمے دہشت گرد عدالتوں میں چل رہے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف عدالتیں ہیں. تو یہ بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی غمازی کرتی ہے یہ بات. اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں، آپ کو کشمیریوں کا احترام کرنا ہوگا، اور کشمیریوں کی اپنی سرزمین کے اوپر وہ رہتے ہیں، تو اس سرزمین میں ان کو ہیرس کرنا یا ان کے اوپر چیزیں مسلط کرنا یہ بالکل غلط ہے. یہ اس دعوے کے خلاف ہے جو پاکستان کی حکومت بار بار کر رہی ہے. خٹک صاحب، بھارت نے وہاں سری نگر میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 257 اور 35A جو بنیادی طور پر بھارت اور ریاست جموں کشمیر کا کوئی آئینی جو ہے رشتہ ان کے بقول وہ طے کرتا ہے، اس کو ریووک کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اور پھر جو ہے پورا خطہ جو تھا، بالخصوص وادی کشمیر، اس کو پوری دنیا سے منقطع کر دیا. انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، باقی جتنی بھی سہولیات تھیں. بحیثیت ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے، آپ وہاں کی صورتحال کو کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا. وہ بالکل غلط بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ انہوں نے جیسے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے، یہ تو زبردستی تو آپ کسی ملک میں قوموں کو نہیں رکھ سکتے. دیکھیں، ہمارے آبا و اجداد نے اتنی بڑی جدوجہد کی تھی انگریزوں سے آزادی کے لیے. وہ اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ جو نئی مملکتیں بنے آپ ان کو جیل خانوں میں تبدیل کر دیں. اس طرح نہیں ہوگا. اور کشمیریوں کو دیکھیں نا، یہ تو وہ بنیاد تھی جس پہ وہ شیخ عبداللہ صاحب نے معاہدہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ. تو ایک طرح سے اگر انڈیا اس اسٹیٹ جو ہے وہ اس معاہدے سے پیچھے جاتی ہے تو پھر کشمیریوں پر معاہدہ کیسے بائنڈنگ رہ سکتا ہے. اور یہ جو ان کی پالیسیاں ہیں کشمیر میں اور باقی ہندوستان میں بھی، یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جیسے لنچنگ ہے، جیسے سیکٹیرین پرابلمز ہیں، عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، مسلمان، سکھ، عیسائی یا بدھ مت کے لوگ یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، جو یہ بالکل غلط ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ریاستیں جو ہیں اس طرح سے اچھے مستقبل کی طرف نہیں چل سکتی، اور زبردستی آپ لوگوں کو نہیں غلام رکھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو حیثیت ہے، نہ صرف وہ بحالی بلکہ کشمیری حق خودیت کے مالک ہیں. یہ کوئی ان کا جو علاقہ ہے، یہ کوئی ریئل اسٹیٹ تو نہیں ہے کہ اس پہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے یا پھر پاکستان کہے گا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ ریئل اسٹیٹ کا ٹکڑا وہ سمجھتے ہیں. جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں یہ غلط بات ہے. یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کو اپنے مستقبل کا وہ خود تعین کریں گے، اور وہی لیجیٹیمیٹ اور جینون بات ہوگی. خٹک صاحب، بتائیے گا کہ جو مسئلہ جموں کشمیر ہے اس کا ایک مجموعی طور پر حل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے پلبسائٹ کرائے گی اور اس کے مطابق جو ہے ریاست کا فیصلہ ہوگا، اس کا مستقبل جو ہے ڈیٹرمن کیا جائے گا یا مستقبل کا فیصلہ ہوگا. لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ایک بڑا اہم ترین جو سکم کشمیر کے آزادی پسند حلقے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ
اس میں ریاست کے عوام کا جو حق خود ارادیت ہے یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ مسدود یا محدود کر دیا گیا ہے بٹوین ایکسیشن ٹو انڈیا اور پاکستان. اس میں آزادی کا جو مکمل آزادی کا سوال ہے جس کو نئی نوجوان نسل جو ہے اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ اس کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں, وہ سوال وہاں پر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کشمیریوں کو کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ہی تکیہ کر لینا چاہیے یا اس کے علاوہ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے ایک غیر محدود اور غیر مشروط حق خود ارادیت کا, اس حوالے سے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی چاہیے؟ کیونکہ اگر ہمارا حق آزادی مسلوب کر دیا جاتا ہے یا محدود کر دیا جاتا ہے تو وہ حق خود ارادیت تو نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل مجھے اس سے اتفاق ہے. یہ جو یو این کی ریزولوشن ہے یہ حق خود ارادیت کے معیار پر پورا نہیں اترتی. حق خود ارادیت میں آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ یا یہ کریں یا یہ کریں. ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں. اور جو ریپبلکس حقیقی معنوں میں ریپبلکس ہوتی ہیں, خصوصاً فیڈرل ریپبلکس میں تو یہ بہت ہوتا ہے. دیکھیں نا کینیڈا میں کیوبیک کے لوگوں نے کہا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو وہ انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور اگر ان کی اکثریت یہ کہتی کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے تو وہ علیحدہ ہو جاتے. ریپبلک یہ ہوتی ہے نا جو حقیقی معنوں میں جمہوریہ ہے وہ تو اس طرح ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں, لیکن اصل میں اقوام متحدہ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو وہاں بڑی طاقتوں کی بڑی اجارہ ہے, پھر یہ ہے کہ جو ریاستی جو نمائندے ہیں وہی زیادہ تر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. جو عوام ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کا موقف بہت کم وہاں سنا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد آخر کا رنگ لاتی ہے اور اقوام متحدہ سمیت سارے بین الاقوامی اداروں کو بالآخر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کشمیری عوام جو ہے ان کا رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کا حق ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرنوشت کا فیصلہ کریں. اور وہ اگر ان کی اکثریت آزادی کے حق میں رائے دے تو ان کو بالکل ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کا حق حاصل ہے ہونا چاہیے. یہ عین بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے, جو انٹرنیشنل ابھی ہیومینیٹیرین لا ہے یا دوسرا جو بین الاقوامی قوانین ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے یہ کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. صحیح. خٹک صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو عام طبقہ جو ہے جن کا مسئلہ جموں کشمیر کے اوپر اتنا تجربہ نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے, وہ کشمیر کو ڈسٹرکٹ جہلم یا پھر سوابی سمجھتا ہے یا راولپنڈی سمجھتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا اپنا حصہ ہے اور مملکت پاکستان کا جغرافیائی حصہ ہے. ایک جذباتی وابستگی میں سمجھ سکتا ہوں, اور وہ جذباتی وابستگی شاید مطالعہ پاکستان کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئی ہو, لیکن پاکستان کے اندر کشمیریوں کی حقیقی آوازوں کو یعنی کہ کشمیری عوام ایکچولی چاہتی کیا ہے اس حوالے سے کوئی پذیرائی نہیں مل سکی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ریاست کا جو اپنا بیانیہ ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ساڈا حصہ ہے, اور اسی طرح کی جو پذیرائی بھارت میں کشمیر کے حوالے سے دی گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک عام ناگرک یا عام بندہ جو ہے جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو وہ فوری طور پر جذباتی ہو جاتا ہے اور اسی جذبات کی رو میں جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے. ان دو انتہاؤں کے درمیان ہم جو ہے 85,000 مربع میل کی جو آبادی ہے وہ بڑی سم ٹائم جو ہے لاچار سی ہو جاتی ہے کہ گھر میرا ہے, پوچھتا مجھ سے کوئی نہیں ہے, اور ایک ہمسایہ جو ہے وہ اوپر کھڑا ہو کے چھت پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے, اور دوسرا جو ہے ایک طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی سنجیدہ صورتحال میں آپ ہم کشمیریوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ریاستیں وجود میں آئی ہیں یہ خود کو ایک امپائر یا دوسرے امپائر کی وارث سمجھتی ہیں اور امپیریل انداز میں بات کرتی ہیں, یعنی سلطنتوں کی بات کرتی ہیں. انڈیا میں بھی یہ ہے, میں نے دیکھا ہے 15 سال پہلے تک ہم جاتے تھے بہت انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے ہم کام کرتے تھے,
डॉक्टर मुबशर हसन साहब, वहीद रहमान साहब, मैं और कुछ और दोस्त, हम पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी हम करते थे। तो उसके लिए कन्वेंशंस करते थे, एक साल इंडिया में और अगले साल पाकिस्तान में। सैकड़ों लोग दोनों तरफ से आते जाते थे। तो उसमें हमने, लेकिन मुझे याद है कई मरतबा हमने मिलकर करारदादें पास की, और करारदाद में हमने ये माना दोनों अतराफ ने कि ये राइट ऑफ डिटरमिनेशन होना चाहिए और ये कश्मीरियों का राइट है कि वो फैसला करें, क्योंकि ये जो लोग थे अमन की कोशिशों में शामिल थे, ये वो लोग थे जो जमहूरियत पसंद थे, जो जमहूरी हकूक़ का एहतराम करते थे, इसलिए वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के कायल थे और कोई शर्त आयद किए बगैर कश्मीरी हक़ खुदरादियत को मानते थे। तो ये हमने मुश्तरका करारदादें कई बार पास की हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये जो लोग कन्वेंशंस होते उसके अंदर। तो गुज़ारिश है कि अब भी मेरा ख्याल है सिलसिला जारी रखना चाहिए, और ये खुद इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन इंडिया में भी अभी सूरत काफ़ी बिगड़ गई है। वहाँ पे भी जमहूरियत कभी ना कभी तो बहाल होगी। खुद इंडियन सिविल सोसाइटी जो है उसको जद्दोजहद करनी होगी। और देखिए ना, ये तो लहरें हैं, वेव्स हैं, आ जाते हैं। अमेरिका में कुछ सब पहले तक ऐसे नजर आता था कि ट्रंप जो है वो ट्रंपिज्म उसका बिल्कुल चल गया है, अब शायद उस तरह से तो नहीं रहा। तो हमारे मुल्कों में भी सूरत हाल ये जो मौजूद है ये इस तरह नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनसे राब्ते रखने चाहिए, और जो अमन पसंद लोग हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनसे बात करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो बहुत ख़राब है, तारीख़ कुछ नहीं है, तारीख़ की कमी है बहुत। हमारे यहाँ तारीख़ के नाम पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल दास्तान हैं और अफसाने हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई और मुतबादिल तारीख़ नहीं हो तो लोग एक तरह से उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर नावलों की तरह किस्से हैं और उनको बच्चों के सामने सच बनाकर पेश किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को थोड़ा सा अभी मीडिया से काम लेना चाहिए, और खुसूसन ये जो सोशल मीडिया आया है इससे ये हुआ कि थोड़ी सी एम्पावरमेंट हुई है। जो अप्रेस्ड लोग हैं, जो महकूम लोग हैं, तो उनकी एम्पावरमेंट हुई है, और उसको थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल हो, एक सेहतमंद इस्तेमाल, अमन के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो पश्तून नौजवानों की तंजीम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये चल नहीं सकती थी, या वजूद में नहीं आ सकती थी, लेकिन वजूद में आई है, और इतनी ज़बरदस्त जबर और तशद्दुद के बावजूद वो मैदान में मौजूद है। इस तरह की मैं समझता हूँ जमहूरी तहरीक भी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकती। सियासी पार्टियाँ बदकिस्मती से मौका परस्ती पर उतर आती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम खुद उठ खड़े होंगे। जैसे आपने देखा ये पिछले 48 घंटों में यहाँ जो सरकारी मुलाजिमीन थे, जो दफ्तरों के छोटे मुलाजिमीन, उन्होंने इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे 48 घंटे में काफ़ी उन्होंने मार भी खाई, लेकिन उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए हैं, क्योंकि वो यहाँ डटे रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि दूसरे लोग भी इस तरह से निकलेंगे, और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी कई बार अमरीतों को शिकस्त दी है। अयूब खान की अमरीत हमने देखी, जनरल याया की और ज़ियाउल हक की और जनरल मुशर्रफ की अमरीत हमने देखी हैं, और लोगों ने उनसे निमटा है, उनको एक तरह से डिक्टेटरशिप को शिकस्त दी है। मुझे यकीन है कि आइंदा भी ये होगा, लेकिन जो इसमें महकूम और मज़लूम लोग हैं उनको आपस में ज़रूर यकजहती के रिश्ते बनाने चाहिए, सॉलिडारिटी की, म्यूचुअल सॉलिडारिटी उनको करनी चाहिए। और कश्मीरियों के लिए बहुत अहम है कि उनके रिश्ते नाते और ताल्लुक हो जो हमारे मुल्क में जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनसे उनका ताल्लुक होना चाहिए। खटक साहब, हमारे सो कॉल आजाद कश्मीर में हम जो आजादी पसंद या कौम परस्त तबका है, वहां पर एक बड़ा बहरान है, और वो बहरान जो है वो ये है कि हमारे अंदर बेशुमार तरह की ग्रुपिंग्स मौजूद हैं, और उन ग्रुपिंग्स की वजह से हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारा जो असल हमारा मोटिव है या हमारा जो असल मकासद है हमारे, उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हम आपस में तकसीम हो गए हैं, और उस तकसीम की वजह से हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। आपने
ایک طویل سیاسی جدوجہد کی ہوئی ہے اور آپ کا اس فیلڈ میں بالخصوص لیفٹ کی سیاست میں ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور میں نے آپ کے متعلق اور آپ کو بذات خود بھی جو ہے آپ کی جدوجہد کو پڑھا ہے، اور وہ جدوجہد جو ہے ان پرخار راستوں سے ہو کے گزری ہوئی ہے۔ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے، وہاں کے جو آزادی پسند ہیں، قوم پرست ہیں، جو ایک آزاد مملکت کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے ہدایت کریں گے، کس طرح سے مشورہ دیں گے کہ وہ آپس میں اپنے اختلافات کو کم سے کم کریں اور ایک بڑے مقاصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس طرح کا فارمولہ استعمال کرتے تھے؟ جی، میری تو ناقص رائے میں جو ٹوٹا پھوٹا تجربہ میرا ہے، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے معاشرے جو ہیں، ہمیں ان کی معاشرتی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو سوشل فارمیشن ہے جس میں ہم رہتے ہیں، مثلاً پشتونوں کے بارے میں نے زیادہ کام بھی کیا ہے اور مطالعہ بھی کیا ہے۔ مثلاً ہم لوگ بہت لمبے عرصے تک قبائلی زندگی میں رہے ہیں، ساری دنیا قبائل رہی ہے، لیکن ہم لوگ ہمارے معاشرے میں یہ اوور ایکسٹینڈ کیا ہے قبائلی نظام نے، جس کا امپیکٹ ہمارے جو انسان ہے اس کی شخصیت پہ ہے۔ اور میں جو اپنے ہمارے قومی لیڈر خان عبدالغفار خان باچا خان کو اس لیے کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اس سلسلے میں محنت کی، اور جو پشتون ولی ہے، جو رواج تھا ہمارا، جو کسٹم تھا قبائلی، جو 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 2500 سال سے یعنی ہمارے ہم روج رہا ہے، تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں، تاریخی تبدیلیوں کے ساتھ، اس میں اس کو انہوں نے 20ویں صدی میں ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر انہوں نے جمہوریت کو شامل کیا۔ مثلا یہ انہوں نے کہا کہ لیڈر اس لیے نہیں لیڈر ہوگا کہ وہ قبائلی سردار ہے، یا وہ جاگیردار ہے، یا وہ نواب ہے، یہ وہ خان ہے، نہیں، انہوں نے کہا لوگ الیکٹ کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ دیکھیں نا، پشتون ولی میں ایک نیا ایلیمنٹ آیا، یعنی وہ جو شجر نسب کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تعلیم بہت لازمی ہے، اور تعلیم ہمیں امپاور کرے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم ہونی چاہیے، خواتین کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے۔ جو قومیں آدھی کھڑی ہوں وہ آدھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نصف حصہ ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے پیرالائز رہے اور رواج کی زنجیروں میں بندہ رہے۔ تو یہ انہوں نے کیا، اور یہ 20ویں صدی پوری انہوں نے گزاری۔ مجھے بھی اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب 1972 میں جلاوطنی سے واپس آئے تو کچھ عرصہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ظاہر اب تو نوجوان ان کے پیروکار تھے، لیکن ان سے ہم نے سیکھا۔ مجھے یاد ہے جب لوگ ان کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ قربانیاں دی، وہ کہتے تھے کہ کوئی ہم نے ایک دوسرے پر احسان نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا فرض ادا کریں، سب پر فرض ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو یہ شعور دینا بہت اہم بات ہے، اور سوشل فارمیشن، اور جو ہمارے معاشرے کشمیر میں میرا اندازہ یہ ہے کہ قبیلے اگر نہیں ہیں تو کاسٹ ہیں، کاسٹ جو ایک طرح سے کاسٹ سسٹم ہے وہ ابھی تک کافی مضبوط ہے۔ تو لوگوں کو اس سے نکالنا اور ان کو ایک طرح سے جو جدید جمہوریت کا نظریہ ہے اس پہ ان کو کنونس کرنا، تعلیم پر خصوصاً فوکس کرنا، اور تھوڑا سا تعلیم میں بھی تھوڑا سا اپنی تاریخ کے بارے میں باخبر ہونا۔ کشمیر کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے، کشمیر کی اپنی زبان ہے، اردو بھی کشمیری بولتے ہیں، فارسی کی ایک بہت بڑی وہاں پہ ایک ادبی ذخیرہ موجود رہا ہے۔ مجھے غنی کشمیری تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، مجھے بہت پسند ہے ان کا یہ شعر۔ فیض صاحب کو بھی پسند تھا، فیض احمد فیض کی زبانی میں نے سنا تھا۔ ایک غنی کشمیری صاحب نے کہا تھا کہ غنی روزے سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کنت چشم زلیخا را۔ اس نے کہا کہ اے غنی، جو پیر کنا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ان کا قصہ ہے اس شعر میں، کہ ان کے سیاہ روز کو تو دیکھیں، ان کی بدبختی یا ان کی سیاہ بختی کو تو دیکھیں، کہ جو ان کے آنکھوں کا نور تھا، حضرت یوسف کی طرف اشارہ کہ ان کے آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اور وہ اس سے زلیخا کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں، خود ان کی اپنی آنکھیں۔ تو کشمیریوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کشمیریوں کی جو ثروت ہے، قدرتی حسن ہے، وسائل ہیں، وہ کشمیر سے نکال کے دوسرے لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو کشمیر میں یہ سب کچھ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لوگوں میں ہونی چاہیے، اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کی تربیت تھوڑی سی کرنی چاہیے۔ یہ جو سیاست ہمارے ہاں ہے صرف
वोट लेकर सियासत करने की, और हाथ तेरे जेब में ये अगर वोट होंगे, तेरे नोट होंगे, ये जो सियासत है इससे तो ऐसा लोगों को निकालने की ज़रूरत है। और जो बाशऊर सियासी कारकुन होने चाहिए, सियासी तहरीक का की बुनियाद या उसके सतून जो हैं वो कैडर होता है, पॉलिटिकल कैडर जो हमें बनाना चाहिए, और इंटेलिजेंशिया, नेशनल इंटेलिजेंशिया वजूद में आनी चाहिए, नेशनल इंटेलिजेंशिया। और अभी तो बहुत आसान इसलिए हो गया है कि ये सोशल मीडिया और जो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो बाहर लोग रहते हैं, ये फिजिकली बाहर हैं, लेकिन ये कल्चरली और पॉलिटिकली ये अपने माशरों में एक रोल अदा कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास हम कहते हैं यहाँ कमी कमी है, वो मिडिल क्लास हमारा, तो ये जो डायस्पोरा है, ये मिडिल क्लास हमारा तैयार बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं अपना रोल अदा करता, और ये एक तरह से क्यों जुड़त नहीं करते अपने सियासी जदोजहद से, अपने माशरों से। तो मैं समझता हूँ कि नए इम्कानात पैदा हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि 21वीं सदी में बहुत देर तक लोगों को ज़बरदस्ती गुलाम रखा जा सकता है, या उनके ऊपर बंदूक की नाली से हुकूमत हो सकती है। वो तुर्क वज़ीर-ए-आज़म सुलेमान डेमिरल वहाँ पर मार्शल लॉ के बारे में बार-बार कहते थे, तुर्की में मार्शल लॉ बहुत था, तो वो एक यूनानी हकीम को कोट करते थे, तो वो कहते थे कि आप खंजर के ज़रिए, डैगर के ज़रिए इक़्तिदार तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप खंजर के ऊपर बैठ नहीं सकते। तो ये जो हुकूमतें, जो रियासतें खंजर के ऊपर बैठने की कोशिश कर रही हैं, ये पायदार नहीं हो सकता है, ये कोई हल इनके पास नहीं है। अच्छा खटक साहब, कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ ज़रूरी कमेंट्स भी हैं, तो आसान हो जाता है मेरे लिए भी काम। वो सवाल जो हैं कुछ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए, मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त हैं कामरान, उन्होंने कहा है कि कश्मीर की तारीख पर मबनी बहुत सी किताबें जो हैं उनको उनके ऊपर पाबंदी आयद है, क्योंकि हमारी तारीख जो है अज खुद वो मसख कर दी गई है, और हुक्मरान जो अपनी तारीख पढ़ाते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो तारीख हमारे कौमी मयार के मुताबिक नहीं है। तो ये हुआ कि बेशुमार कश्मीरी जो राइटर्स थे, जो लिखारी थे, और खुद हमारे साथी शमस रहमान साहब जो इसके बाद अगला प्रोग्राम भी होस्ट करेंगे, वो मारूफ पहाड़ी राइटर हैं हमारी पहाड़ी ज़बान में, उनकी किताब पर भी पाबंदी आयद है। बताइएगा कि आखिर वो क्या वजह होती है कि आपकी तारीख जो है, असल तारीख जो है, वो लोगों तक नहीं आने दी जाती और उसको मसख कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो रियासतें जेन्युइन तारीख से डरती हैं, ये उनकी कमज़ोरी का इज़हार होता है। क्योंकि वो सच से इसलिए घबराती हैं कि वो झूठ पे खड़ी हैं। अगर वो सच पे खड़ी होती तो वो क्यों भागती सच से? तो गुज़ारिश ये है कि एक तो ये उनकी कमज़ोरी है, और ये पाकिस्तान में सारी कौमों के साथ तकरीबन ऐसे हुआ है, पश्तूनों के साथ भी ऐसे हुआ है, बलोचों के साथ भी, सिंधियों और पंजाबियों के साथ भी ऐसे हुआ है। तो ऐसे तकरीबन सब लोगों के साथ हुआ है। हमारे यहाँ मसलन अजमल खटक साहब की किताबों पर पाबंदी थी, गनी खान हमारे शायर थे, बड़े शायर थे, उनकी पाबंदी थी। आज भी यानी हमारे पीटीएम के एक नौजवान ने अभी किताब लिखी कि मैं मुद्दई हूँ, मुल्ज़िम नहीं हूँ। एक किताब उनकी अभी छपी, चंद महीने पहले उसको एजेंसियों वाले आके उठा के ले गए दुकानों से। तो ये एक तरह से ये सिलसिला चला है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लोगों का डीएनए इस तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। ये तारीखी तजुर्बा दिखाता है कि देखें, ये कुर्दों को देखिए, कुर्द 3-4 मुल्कों में बटे हुए हैं, और बड़ी एम्पायर्स के साथ उनका सामना करना था। यानी देखें ना, शाम और इराक में वो अरब एम्पायर का सामना कर रही थी, तुर्की में टर्किश एम्पायर का, और ईरान में पर्शियन एम्पायर का, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है। देखिए ना, 15-20 साल पहले तुर्क कहते थे कि कोई कुर्द नहीं है हमारे यहाँ। वो कहते थे कि ये पहाड़ी तुर्क हैं जो ज़ुबान भूल गए हैं, उनको ज़ुबान अपनी हम सिखा देंगे। लेकिन आपने देखा कि आज वो कुर्दों से बात करने पर मजबूर हैं। तो ये ऐसी बात है कि इस तरह दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन बाज़ वक़्त रियासतें अपने आप को धोखा देती हैं, और उनका ये ख़्याल है कि इस तरह से हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका भी हल है। अभी सोशल मीडिया के ज़रिए ये ज़रूर हमें तारीख़ पर ज़रूर प्रोग्राम भी करने चाहिए, और तारीख़ के बारे में बात करनी चाहिए। अलबत्ता तारीख़ के बारे में मैं एक बहुत मुख्तसर गुज़ारिश करना चाहूँगा, लेकिन ये एक तजुर्बा जो हमारा है इस खित्ते में, उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा। एक तो तारीख़ से जानकारी लाज़मी है, क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल है, फ़र्द है, अगर वो मसलन उसका हाफ़िज़ा खो जाता है,
तो पागल किसे कहते हैं? उसी को पागल कहते हैं फिर। और फिर उसका बांधा जाना जो है वो रवा समझा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी कर देगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको बांधा जाए। तो हाफिजे से महरूम कौमें भी इस तरह हैं, जैसे अफराद हैं, कौमों के साथ भी ये हो सकता है। तो एक तो जानकारी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जानकारी हासिल करने के बाद फिर तारीख में फंस नहीं जाना चाहिए, तारीख को कैदखाना नहीं बनाना चाहिए अपने लिए। तारीख जो है वो गाड़ी का साइड मिरर है, जो शीशा है मोटर का या गाड़ी का, उसका साइड शीशा है, ये वो है। इसके अंदर आपको देखते रहना चाहिए ताकि आपको नजर आए कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन सफर आगे की तरफ करना चाहिए, मुस्तकबिल की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि तारीख के बारे में ये दोनों बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। सही। आकिब हमीद हिजाजी साहब हैं, वो कहते हैं खटक साहब से मेरा एक सवाल है कि आप हिंदुस्तान के कब्जे को कब्जा कहते हैं लेकिन पाकिस्तान के कब्जे को कब्जा क्यों नहीं कह रहे? मेरे नजदीक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों काबिज मुमालिक हैं, अगर मैं गलत हूं तो इसकी वजाहत कर दीजिए। नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान कभी जो है वो कोई आज़ाद कश्मीर नहीं है। मैंने तो जैसे अर्ज किया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर मैं तजुर्बा मैंने देखा है वहाँ। मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जो अदालतें नाम नहाद अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम दिए हैं उन्होंने, लेकिन वो ये जो लोग एबडक्ट किए जाते हैं उनमें उनको छुड़ा नहीं सकती, और वो बातचीत करने की कोशिश करती है। कानून तो यह है कि आप जिन लोगों ने एबडक्ट किया है उनको आप पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, क्रिमिनलाइज करें एबडक्शंस को, लेकिन नहीं वो कर सकती। तो ये कोई आज़ाद इलाका नहीं है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और कश्मीरियों की आज़ादी के एहतराम का तरीका ये होगा कि पाकिस्तान ये कानून ख़त्म करे जिसमें इल्हाक की शर्त को इंतखाबात के लिए लाजमी करार दिया गया है। सवाल मुकम्मल हुए। थोड़ा सा वक्त आपको लूंगा। थोड़ा सा वक्त जो है मैं चाहता हूं कि आपसे से ज्यादा इस्तेफादा कर सकूं। खटक साहब, वापस चलते हैं हम मकबूल भट्ट साहब की तरफ। और बताइएगा कि भट्ट साहब ने एक इलेक्शन में भी, बल्कि 2 इलेक्शंस में हिस्सा लिया। उन इलेक्शंस के हवाले से आप क्या देखते हैं और क्या उनका वो इकदाम दुरुस्त था? आप उसको किस तरह पढ़ते हैं? देखिए जी, मैं भी एक कौम परस्त तहरीक से मेरा ताल्लुक रहा है लंबे अरसे तक। एक प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट, पश्तून प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। तो सियासी पार्टियों को, तहरीकों को कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो बायन ही उनके मौक़िफ़ से मेल नहीं खाते। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, मकबूल भट्ट साहब से तो मेरी मुलाकात थी और जानकारी थी। तो वो बहैसियत शख्स के या सियासी लीडर के मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि वो कश्मीर की आज़ादी से पीछे हटे हों। लेकिन ये होता है कि इंतखाबात जो है ये एक ऐसा अमल होता है कि उसमें लोगों तक आपने पहुँचना होता है। कभी-कभी सियासी लीडर इस लालच में भी आ जाते हैं कि उनको लोगों से राब्ता कायम करना है, लोगों के पास पहुँचना है। इलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट में जाना नहीं होता है, ये एक राब्ते का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, कॉन्टैक्ट का, मास कॉन्टैक्ट है। तो शायद इसलिए इस तरह से उन्होंने किया हो, लेकिन जहाँ तक उनका अकीदा था, मुझे कभी ये नज़र नहीं आया कि उसमें कोई झूल आई हो या उसमें कोई फ़र्क आया हो। खटक साहब, आखिर में बताइएगा कि आप, हम जो रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जो इस वतन की आज़ादी चाहते हैं, इस वतन को बैरूनी जबर से निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक अपना अलग ममलकत हो, हमारा एक अलग मुल्क हो और उसके साथ, उसमें अपनी शिनाख्त के साथ हम जी सकें, अपनी तारीख के साथ, अपने वर्से के साथ जी सकें। और मोर इम्पोर्टेंटली, आप इसको दुनिया की तहरीकों से किस तरह जोड़ते हैं, बर्रे सगीर जनूबी एशिया की तहरीकों से किस तरह जोड़ते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप क्या पैगाम देंगे हम अहले जम्मू कश्मीर को? जी, मेरे तो तमाम हमदर्दियाँ और मेरी तमाम सपोर्ट जो है वो कश्मीरी अवाम के पास है। उनके हक़ खुदरदियत की का मैं हामी हूँ, और मेरे ख़्याल में ये उनका हक़ है कि वो अपने लिए एक ममलकत बनाएँ, ममलकत कायम करें और अपनी शनाख्त को कायम करें, अपनी हकूक़ की हिफाज़त करें।
दुनिया के अवाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, ये उनका बिल्कुल हक है। और ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये अक़वाम का ये बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम-शुदा हक है। और जो रियासतें जेनोसाइड करती हैं, नस्लकुशी करती हैं, वो ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ़ वर्ज़ी करती हैं, और अब सारी दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए। और कश्मीरियों पर जो जबर है, उसके खिलाफ कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार सारी दुनिया को करना चाहिए, जमहूरियत पसंद लोगों को ख़ुसूसन, और अमन पसंद लोगों को। और मैं समझता हूँ कि हमारे जनूबी एशिया में भी जो हमारी मंजिल थी, जो आज़ादी जो है अजदाद ने शुरू की, वो यही थी कि लोगों के खुदरदियत को तस्लीम किया जाए, उनकी शनाख्त को, उनकी देखिए आइडेंटिटी जो है वो बहुत बुनियादी हक है। आप लोगों की आइडेंटिटी को इधर-उधर नहीं कर सकते किस्से कहानियाँ सुना के। ज़ाहिर है कि उनकी अपनी ज़ुबानें हैं, उनकी शनाख्त है, उसका एहतराम होना चाहिए। हमें जो बादशाह खान ने सिखाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एएनपी का, अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर था, तो जब इस पार्टी की हुकूमत आई 2008 में पुख्तूनख्वा में, तो हमने ये नहीं कहा कि वहाँ सिर्फ पश्तो जो है वो ज़ुबान होगी। पश्तो तो यकीनन वहाँ की अक्सरियत की ज़ुबान है, लेकिन हमने कहा कि पश्तो, हिंद को, सराइकी, कोहिस्तानी और चित्राल की जो ज़ुबान है, कोवार, ये सब, ये 5 ज़ुबानें हमने एक तरह से उनके लिए मादरी ज़ुबानों के का कानून हमने मंजूर किया। तो ये एक तरह से ये राइट है सब। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये ताकत है, ये किसी कमज़ोरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा ख़राब कल्चर है साउथ एशिया में, वो है इन्फोर्स्ड यूनिफ़ॉर्मिटी। यानी आप ज़बरदस्ती लोगों को यकसानियत पैदा करें लोगों में, यानी उनको ठोंसे, उनके ऊपर यकसानियत ठोंसे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि इसका हम सबको मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कश्मीरियों को ख़ास तौर पर, क्योंकि वो तशद्दुद का शिकार रहे हैं, जबर का शिकार रहे हैं लंबे अरसे से, और उनका हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जनाब अफरासियाब खटक साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया, और आपने भी अपने अजीम दोस्त जनाब मकबूल भट्ट साहब को खराज अकीदत पेश किया, और आपके वक़्त देने का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके ज़रिए सारे कश्मीरी दोस्तों को सलाम कहता हूँ, और मकबूल भट्ट की याद में उनके साथ शरीक होता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और मशकूर हूँ जनाब अफरासियाब खटक साहब। हमारी रौनक बने, हमें वक़्त दिया, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली। यकीनी तौर पर आप दोस्त भी बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे, और सीखा होगा आपने भी। जनाब अफरासियाब खटक साहब की बसीरत अफरोज़ बातें जो हैं वो बड़ी हम सब के लिए दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो काबिल एहतराम है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो था वो आपकी नज़र किया, और यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो दोस्तों, जाहिर बात आज शहीद कश्मीर जनाब मकबूल भट्ट साहब का दिन है, और आज हमारी रियासत के, हमारे वतन के एक बेटे
زہیب زمان جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. زہیب جو ہیں وہ ان کی وجہ شہرت جو بن رہی ہے انشاءاللہ وہ ان کا ایک خوبصورت سا گیت ہے. چھوٹی سی جھلکی آپ کو دکھاتے ہیں, پھر آپ کو جو ہے زہیب سے باتیں بھی کروائیں گے. کاشر بھائی انٹرنیٹ, السلام علیکم. انٹرنیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے, آپ کی آواز بڑی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کو مزہ نہیں کر رہا. ہلو, آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ انٹرنیٹ ساتھ نہیں دے رہا. اچھا جی زہیب, آپ کو میری آواز یقینی طور پر آ گئی ہوگی اب. مشکور ابھی آئی آواز, ابھی آئی. زہیب بہت شکریہ. آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے احساس ہے کہ آپ نے بھی کہیں جانا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے, خوشی کا موقع ہے. اور خوشی کا موقع اس لیے ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو پڑھ رہا ہے, اس کے باوجود اس کے دل میں اپنے وطن کا درد اٹھا, اور بالکل جو ہے کشمیری زبان سے نا آشنا, بالکل اس کو پڑھنے سیکھنے کا کوئی اس کا پتہ نہیں تھا. میرپور سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ کشمیری زبان سیکھتا ہے اور پھر اپنے وطن کا ترانہ جو ہے پڑھتا ہے. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور میرے لیے خوشی کی جو ہے انتہائی کیفیت ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ زہیب زمان جو ہے وہ میرپور کا ایک فرزند ہے, اور میرپور کا یہ نوجوان جو ہے ہمیں اتنا خوبصورت کشمیری ترانہ جو ہے وہ سنائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اگر انٹرنیٹ کی کوئی بہتری ہوئی تو زہیب کی باتیں جو ہیں وہ کسی حد تک اگر ہم سن پائیں تو یہ ہمارے لیے خوشی ہوگی. زہیب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں وہاں پر چونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو شاید ہم تھوڑا انتظار کرنا پڑے. دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں ایک دفعہ پھر, اور کوشش کریں گے کہ زہیب زمان کے ساتھ آپ کی بات چیت کروا سکیں, اور آپ کو اس پروگرام کے اختتام پر زہیب کا وہ خوبصورت گیت جو ہے وہ بھی سنوائیں گے, مکمل گیت آپ کو سنوائیں گے. اور یقین کیجئے گا کہ یہ گیت کشمیری جو عوام ہیں, جو عام انسان ہیں وہاں کے, ان کے دلوں کی جو ہے ترجمانی کرتا ہے. بھلے آپ کو الفاظ جو ہیں یا کشمیری زبان جو ہے وہ سمجھ نہ آئے, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیت جو ہے یہ آپ کے دلوں کا اصل ترجمان ہوگا, اور یہ ترجمانی بھی کرے گا آپ سے. آپ کو سنواؤں گا اس پروگرام کے اختتام پر. مین ٹائم اگر کچھ دوستوں کے کمنٹس وغیرہ ہیں تو میں ضرور ان کو لیے جو ہے چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. زہیب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. سو زہیب جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی زہیب بتائیے, آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے آواز, ابھی آ رہی ہے, ابھی ٹھیک ہے. I can hear you, I can hear you. ابھی چلیں کچھ بہتر ہو جائے بس, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے گاڑی بھی کھڑی کر دی ہے, مطلب جو ہے نا میرے خیال میں یہاں پہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کا یہ جو سلسلہ تھا اس حوالے سے جو پروجیکٹ ہے نگارو, یہ خیال اور آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ کاشر بھائی پہلے تو مجھے آپ کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی, معذرت ہے. ابھی جو ہے اپنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی میں کشمیر کے لیے ترانے اور نغمے وغیرہ پڑھتا ہوں, اور میری بیسیکلی جو ہے نا کہ انسان کے پاس جو وسائل ہوں, جیسا وہ کر سکتا ہو انہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو کسی کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہو تو کرے نا. اب میرے پاس میری آواز کا ایک وسیلہ تھا, تو میں نے اسی آواز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے
पहले तो अपने कौमी तराने पढ़े, ऐसे कुछ नगमे पढ़े जो कि आप मतलब कि जगह जगह पे वो चलते रहे। तो अब मैंने ये सोचा कि कश्मीरियों की जुबान में उनकी ट्रिब्यूट पेश की जाए। सो आई लर्न द लैंग्वेज फर्स्ट, देन मैंने सारी की सारी लैंग्वेज सीखी, और सीख के फिर मैंने एक्सेंट प्रॉपर उसको सीखा। तो मैं मीरपुरी हूँ, मैं पहाड़ी बंदा हूँ, ठीक हो गया। तो मतलब मेरी लैंग्वेज कश्मीरी नहीं है। तो मैंने डेढ़ साल की मुद्दत लगाई इसको सीखने में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको फिर रिकॉर्ड करवाया, और अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियली रिलीज हुआ है, और वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपके इंटरव्यू के बाद जम्मू कश्मीर टीवी की तरफ से भी ऑफिशियली रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सरकार की बातें हो गई, सरकार जो करती है वो करती है, लेकिन हम जो करते हैं वो लोग देखते हैं, और लोग जो है सोचते हैं। मैं आपका वो खूबसूरत तराना जो है वो दोस्तों को सुनवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद बातें आपके जरिए जो है पूछी जा सके। बताइएगा जी जी जोएब बिल्कुल। कि जाहिर बात है कि जो सिचुएशन बनी हुई है भारतीय मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस, और आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, उसका हर नौजवान उससे मुतासर है। मुख्तलिफ जराए से वो अपने जज्बात का इजहार करता है, यकजहती का इजहार करता है, कोई लिखारी है, कुछ लिखता है, कोई बाकी जुलूस जलसे करता है। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो यकीनी तौर पर हम मीरपुर में जानते हैं कि कोई इस तरह का नहीं था जो अदाकारी या गुलकारी की तरफ हो, सिंगर्स जो हैं वो नहीं था। आखिर वो कौन से जज्बात थे जिससे मगलूब होकर, जिससे मुतासर होकर आपने अपने वतन के गीत गाने शुरू कर दिए? मैंने बेसिकली सबसे पहले पढ़ा था अपना कौमी तराना, जो हमारा आजाद कश्मीर का कौमी तराना है। मतलब हमारा कौमी तराना बहुत पुरानी ट्यून में है, वो पिछली सदी से वही चला आ रहा है। तो मैंने वो सबसे पहले पढ़ा था, उसको एक नए अंदाज में उसको पेश किया, और वो भी जगह जगह मकबूल हुआ, असेंबली में भी चलता रहा। तो बस उससे मुझे शौक पैदा हुआ तरानू का, उससे मुझे रिस्पेक्ट मिली, इज्जत मिली। असेंबलियों में मुझे बुलाया जाता था, और जहां भी बुलाया जाता था बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता था। तो तब मुझे ये शौक पैदा हुआ कि तरानों में और नगमों में और वतन की कोई भी चीज करने में आपकी इज्जत है। और इसी की जगह अगर मैंने कोई गाना गाया होता या फिर कोई और ऐसी चीज की होती, तो शायद 8-10 दिन 15 दिन चलना था, उसके बाद अल्लाह हाफिज है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर भी जाऊंगा तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो ये मुझे शौक हो गया कि पेट्रोटिज्म में ना आपका अल्लाह भी साथ देता है साथ, क्योंकि ये एक जायज चीज है, नाजायज नहीं है। अच्छा जोएब, बताइएगा कि किस तरह का रिस्पांस आज आपका, जो ऑफिशियली पहला दिन है इस तराने का जिसको ऑफिशियली रिलीज किया गया है आवाम की सतह पर, किस तरह का रिस्पांस, लॉट ऑफ फोन कॉल्स, मैसेजेस, किस तरह का? मैंने आपकी फेसबुक को देखा तो लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ है, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ये तो हो गया, बताइएगा किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या कुछ महसूस हो रहा है? मतलब कि जो है ना, 11 बजे फॉरेन ऑफिस गया था, 11 बजे, 11 से 1 तक वहां पे ही थे ना। तो 12 बजे तकरीबन उन्हें रिलीज कर दिया था। तो 12:30 बजे के बाद मतलब कि मेरा फोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था। मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल्स पे कॉल, फिर इंटरव्यूज के लिए कॉल। फिर जितने भी हमारे यहाँ पे निजी चैनल्स हैं उन सबको भी मतलब कि इंटरव्यूज देने पड़े, क्योंकि वो सारे वहां पे मौके पे मौजूद थे। तो वहां पे वो सब ने लाइव चलाया भी। तो खुशी हुई कि मतलब कि आजाद कश्मीर गवर्नमेंट से वैसे मुझे उस तरीके से कोई पजीराई नहीं मिली ना। मतलब कि वो बस वो क्या कहते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, कर दिए जी, अच्छी बात है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मुझे नहीं पता कि कबूलियत का वक्त था या क्या चीज पसंद आ गई, तो उनने ऑफिशियली इसको रिलीज कर दिया। पता नहीं, लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि आजाद कश्मीर का मैं वाहिद बंदा हूँगा जो प्रॉपर एक थ्रू चैनल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से रिलीज होके आ रहा है, और मतलब मौफा का ठप्पा जिसको लग गया अभी। अच्छा, अब जोएब, ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि आज शहीद कश्मीर जनाब मकबूल भट्ट साहब का योम शहादत है 11 फरवरी, और हमारी और भी खुशकिस्मती है कि आज आपका ये जो मज़ाहमती, जो रेजिस्टेंट का नगमा है, इसमें आपने रियासत के, कश्मीर के आवाम और बिलखुसूस नौजवानों के उन जज्बात को
عکس بھی کیا ہے اور ان کے اپنے الفاظ میں اپنے کلام میں بھی ان کی ترجمانی بھی کی ہے. شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کے بارے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کس طرح کے الفاظ آپ کہیں گے, کیا کہیں گے ان کی ذات کے حوالہ سے؟ دیکھیں وہ تو ایک عظیم لیڈر تھے, مطلب کہ جو ہے نا مطلب کہ ان کے جو ہے نا اعزاز تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا ایک مقام بنا دیا ہے کہ ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بس میرے لیے یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ پہلے یہ 5 کو ریلیز ہونا تھا تو قدرتی طور پہ یہ 11 کو ریلیز ہو گیا ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے, تو ان کو میں یہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. صحیح ہے. زہیب, اب آخری سوال, اور بتائیے گا کہ جرنلی جو ہے ظاہر بات ہے اپریسیشن ہوئی آپ نے, ہم گلا تو نہیں کرتے آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آپ کا جو ہنر ہے اس کو سرکاری سرپرستی ملتی اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور اس کا لبریشن سیل ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ کا بجٹ ہے ان کا, وہ اس کو سرپرستی میں لیتا اور وہ اس کے یہ سارا کچھ آپ نے اپنے ایک دو دوست ہیں وہ آپ نے رل مل کر جو ہے وہ اس کا بیڑا اٹھایا. اور مجھے یقین نہیں ہو رہا, جب میں نے اس کی جو اوریجنل ویڈیو آپ نے بھیجی وہ دیکھی تو انبلیویبل, اس طرح پتا چل رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی ڈائریکٹر ہے, اس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, جبکہ آپ, مجھے خود پتا ہے آپ طالب علم ہیں, آپ کا اتنا تجربہ بھی نہیں اس حوالے سے, ایک عام جس طرح ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اس حوالے سے. تو بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سچ ورڈ کہ وہ اس طرح کے ہنر کی جو ہے کیوں سرپرستی کریں, کیوں ضروری ہیں, اور کیا کہیں گے اس حوالے؟ اس میں یہ ہے نا کہ اگر گورنمنٹ کا بندہ کوئی بھی آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہی رکھ دے نا, یا ایک چھوٹی سی اپریسیشن لیٹر لکھ دے یا اپریشیٹ کر دے, تو وہ نوجوان اس کو آگے کرنے کا دل کرتا ہے. اب میں نے جب اپنا قومی ترانہ پڑھا, اب اگر یہی ترانہ میں نے کسی اور ملک کا پڑھا ہوتا نا تو اس ٹائم میرے پتہ نہیں جھنڈے لگے ہونے تھے. لیکن ہماری اپنے کشمیر کا قومی ترانہ پڑھ کے مطلب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں پڑھا, کیونکہ مطلب کہ گورنمنٹ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا مطلب کہ یہ نہیں کہ اپریشیٹ میں کوئی آپ پیسے دیں یا کچھ ایسی ویسی چیز کریں, نہیں, وہ جسٹ ایک اپریسیشن کا لیٹر لکھتے ہیں کہ بھائی بچے نے کام اچھا کیا ہے, تو اس سے ذرا خوشی ہو جاتی ہے, بس باقی کچھ بھی نہیں جاتا. تو اس میں پھر آگے کرنے کا دل کرتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اب وہ جو ٹیلنٹ ایسے ہماری گورنمنٹ جو شفقت کا ہاتھ نہیں کرتی نا, تو وہ ٹیلنٹ غلط جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے. اب ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کے 2 راستے ہیں, ایک راستہ ہے نیگیٹو, ایک راستہ ہے پازیٹیو. تو پازیٹیو میں آپ کو ترقی بڑی لیٹ ملتی ہے, عزت بھی بڑی لیٹ ملتی ہے. نیگیٹو میں ترقی آپ کو بڑی جلدی مل جاتی ہے. تو پازیٹیو راستہ انسان بڑے پیشن والا اختیار کرتا ہے, اور بڑے مطلب اس میں مسائل بھی آتے ہیں. تو اس میں اگر گورنمنٹ کی تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے نا, بالکل تھوڑی سی, اتنی جس کو کہتے ہیں نکی جی سپورٹ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اپریسیشن نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اپریسیشن نہیں ہے. زہیب, آخری جڑیاں گلاں کرساں, آخری سوال وہ اپنی زبان وچ کرساں, کیونکہ اساں دی پہاڑی زبان ہے, اساں مادری زبان ہے, فخر بھی ہے ساڑا اور اساں کی خوشی بھی ہے. مکی یہ دسو کہ اے جڑا پروجیکٹ نگارو ہے, یہ تے چلو اردو چ ہوئی گیا, اساں دی بڑی خواہش ہے کہ تساں اپنی مادری زبان, اپنی پہاڑی زبان, اس نے وچ بھی کوئی جڑا گیت, کوئی پرانا کوئی نواں گیت, ساڑے ثقافت رہی ہے. تساں کی پتہ ہے کہ جس وقت اساں شادیاں بیاہ پر ساڑیاں ماواں, دادیاں, پھوپھیاں جانیاں, اتھے بھی گیت گانے, شادیاں نے ایڈے سونے گیت ہونے, اور ساڑا بڑا خوبصورت یا یونیک جا کلچر ہے. اور بینگ اے سنگر یو نو بیٹر دین اینی ون کہ اساں جڑا ہے اپنے اس گیتاں نے, اساں نے, ساڑا ملک خوبصورت ہے, ساڑی زبان خوبصورت ہے, ساڑے گیت خوبصورت ہے, اور اس نے بڑا محبت نہ پیغام ہے. یہ دسو کہ وقت اچ سی کہ اساں تساں دی زبان وچ اپنی ماں بولی جڑی ہے پہاڑی زبان, اس نے کوئی گیت سنساں. میں کوشش کرسا, لیکن میں وہ بھی چیز کرسا جیڑی ہے نا میرے وطن نال منسلک ہوا ہے. مطلب کہ وہ عاشقی مشوقی دے پاسے نہیں جانا. مطلب کہ جیڑی مینوں مطلب کہ نا اپنے وطن نال منسلک کرے, کیونکہ اس نے وچ اگر کوئی نوجوان مینوں سننے پہ, اس نے میرا میسج بھی ہے کہ اگر مطلب کہ اس نے عزت دیر پاوے,
ना खत्म होने वाली इज्जत है, मतलब कि पूरी जिंदगी वो इज्जत रहसी। अगर तुसा जेड़ा है ना मतलब अज अगर कोई गाना शाना मतलब कि बेशक अगर कोई मेरे मेरे नाल इख्तिलाफ करन ना तो मैंने उसका गर्ज नहीं है, लेकिन इससे मजा नहीं है, मैं चीज़ां करके थक चुकिया हाँ। राहत जेरी मिलनी है ना, इज्जत मिलनी है, वो दिल तो जेरी इज्जत मिलनी है ना वो भी होनी है। तो वो मतलब कि ये वतनी चीज़ां करके या कोई पॉजिटिव चीज़ां करके आमनी है। नेगेटिव चीज़ां करके बंदा आख लेना कि जिवें बड़ी बड़ा काम कर लिया है, लेकिन वो बिल्कुल 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना बस ऐसे, उस तो बाद अल्लाह ला। लेकिन अच्छी चीज कोई कर जाओ और मर भी जासो ना इंशाल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला तुसे उसका अजर देना रहसी सारी जिंदगी वास्ते। ज़ोएब आखिर विच मैं पता है तुसां कुदरे जाना भी है, पजीराई भी जी लब्बी है। हूं मैं खलो रहा वा, इजी रहो ठीक बिल्कुल। ठीक है। पजीराई भी लब्बी, पाकिस्तान ने फेमस इबरारुल हक जिन्हों ने आखिर थोड़ा जा उन्होंने भी है अलामती तौर पर वो भी आए उस गीत विच। जी 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 ज़ोएब ओवरऑल नौजवान जेड़ी जनरेशन है, जाहिर है उन्हें गीत तकिया भी है, सुनिया भी है, और उन्होंने रिस्पांस किस किस्म ना सी ये पहले दसो। और दूसरी ये कि मजीद इसने पर ये दसो कि फ्यूचर विच क्या प्लान है, अग्गे किस तरह वधी रहे हो, क्या कुछ प्रोजेक्ट करी रहे हो? वहीद भाई इंशाल्लाह ताला जेड़ा ना रिस्पांस बहुत अच्छा आया माशाल्लाह, मतलब कोई एक कमेंट भी कोई बैड कमेंट नहीं आया, सब पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पर भी, मेरे पेज पर भी, मेरे अकाउंट सुहेब जमान ऑफिशियल ने पेज है मेरा, उसने पर सब बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री भी जितना अपलोड किया है ना ऑफिशियली, उन्होंने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना। और हर बंदा मतलब कि इस चीज की पजराई दे रहा है कि एक नौजवान जुबान नहीं सी उस पर ही सीख के पढ़िया हुआ है, कश्मीरी बहुत पसंद कर रहे हैं ना उस पार तो। बेश मेरे को गलतियां हुई हैं, ये नहीं कि मैं मतलब कि 100% परफेक्ट पढ़िया हुआ है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश की है कम से कम ना। बहुत इज्जत मिल रही है माशाल्लाह, मतलब मैं अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सका, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत इज्जत दे रहे हैं माशाल्लाह। ज़ोएब बहुत शुक्रिया। और माड़ियां जेके टीवी दियां पूरी बरतानवी कश्मीरी डायस्परा जड़ी है उन्होंने सऊदी अरब विच कश्मीरी भरा तकने पे, अमरीका विचों तकने पे, और बाकी दुनिया ने मुख्तलिफ मुल्कां विचों इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर विचों तकने पे, और सारा इस तो बाद जड़ा बेशुमार दोस्त तकसन भी ते इंशाल्लाह सारे दी दुआं तुसां नालियां कमेंट्स भी आए रहे तको। मैं एग्जांपल ने तौर पर एक दो ही कमेंट लाई और सा। ज़ोएब बहुत अच्छा, अपनी मोहब्बत अपने वतन से अल्लाह आपको मजीद इज्जत दे। और साढ़े निके जे भरा है बहुत सोहने जे, और अब्दुल बासित साहब वो आने पे के तुसा की मिकी नहीं आखने, तुसा की आने के यू आर ए हीरा, असने मुल्क ना हीरा हो तुसा। और खान शाहिद साहब तुसा की मोहब्बत करने पे आने, लव यू ज़हेब, यू आर द रियल कश्मीरी। इसने तो अलावा बाकी दोस्त जेड़े ने कमर साहब है तको, कमर साहब आने ज़हेब ग्रेट ब्रदर, अल्लाह पाक तुसा की सदा सलामत रखा। उस्मान खान मारे भरा है तको आने, रियली प्राउड ऑफ यू। देयर आर सो मेनी कमेंट्स जेड़े नशनन पे जेड़े ने तको ये तको दिल आजकल दिल जड़ा है कौन देना है सोहेल मजीद साहब। सोहेल ये मजीद मोहब्बत जड़ियां यकीनी तौर पर तुसा की मजीद हौसला देसन, हिम्मत देसन, और तुसा की अग्गे वधासन। अल्लाह ताला तुसा की बहुत सारियां तरक्कियां दै, और बहुत सारियां जड़ियां ने सारियां दुआं तुसा ने नालियां। एक पूरा प्रोग्राम करसा बेसां दोए भरा, बहुत सारियां गल्लां जड़ियां आसानियां और रही गियां करसा। इंशाल्लाह। आखिर विच क्या पैगाम देसो अपने हम वतना की मकबूल भट्ट साहब ने दिहाड़े पर इस इतनी मुनासबत में? लो जी दोस्तों, राबता जड़ा सी इत्थे तक ही सी। सो सॉरी दोबारा ज़ोएब भाई, मेरे ख्याल जी ज़ोएब आखिर में क्या पैगाम देंगे, क्या अपने हम आखिर में मेरा पैगाम जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनसे ये है कि कश्मीर के लिए रैलियां निकालने से, कश्मीर के लिए नारे लगाने से, या कश्मीर के लिए आवाजें ऐसे जो है ना जलसे जुलूस निकालने से कुछ भी नहीं होगा। अपने पास जो भी वसाइल हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अपना बेस्ट दें। मतलब अगर किसी के पास कोई भी जरिया है
اور وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرے. اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا, میرے پاس آواز تھی, میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی آواز بننے کی. اگر کسی جگہ پہ چل جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت صحیح. تو زویب زمان کی باتیں آپ نے سنی ہے جی. پروجیکٹ نگارو دوستو, پروجیکٹ نگارو جو ہے وہ جی زویب اپنی بات مکمل کر لیں آپ. میری پتہ نہیں ابھی آواز کٹ تو نہیں کی تھی. جی وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اب دوبارہ آپ ہیں تو آپ پوری اپنی بات میں پوری بس مکمل. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کہ جو ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو پازیٹیولی لگائیں اور اپنے جو ہے نا اپنے وسائل کو یوٹیلائز کریں کشمیر کے لیے. دوسروں کو نہ دیکھیں, ریلیوں کو نہ دیکھیں, جلسوں کو بالکل بھی نہ دیکھیں. ابھی مطلب کہ یہاں پہ مطلب میں 2-4 دن سے اسلام آباد ہوں, پہلے بڑی موٹر بائک ریلی نکل رہی ہے, سائیکلنگ ریلی نکل رہی ہے. اس سے کشمیر ہمارا آزاد نہیں ہوگا. ہمیں خود پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جس کے پاس جو ذریعہ ہے اس کو یوٹیلائز کرے اور دوسروں کی طرف بالکل بھی نہ دیکھا جائے. باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. زویب بہت شکریہ اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, توفیق دے اور جو ہے بہت آگے جائیں. ہمارے وطن کو, جموں کشمیر کو اور ہماری تمام کمیونٹی کو, پوری قوم کو آپ جیسے نوجوانوں پر فخر ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ زویب. زویب کی باتیں آپ نے سنی اور خیالات سنے. دوستو اب وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ کو زویب کی جو کاوش ہے وہ دکھائیں آپ کو. اور زویب نے جس طریقے سے ایک خوبصورت نغمہ ترتیب دیا ہے یہ جو ہے ہمارے لیے فخر ہے. تو آئیے سنتے ہیں سب مل کے اپنے وطن کے اس مزاحمتی گیت کو جو ہمارے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہے. نگارو جان سنم پرندے وان کیا گموچی عاشق پلوان بنت مستان کیا نگارو جان سنم کرندے وان کیا گموچی عاشق پلوان بنت مستان کیا بکر ہے نازنینو شنزن پوشوت شنزن پوشوت شنزن پوشوت ونی کیا بہت جگر میں چمرمان کیا نگارو جان سنم کرندے وان کیا گموچی عاشق پلوان بنت مستان کیا
نگارو جان سنن کرندے وان کیا گموچی عاشق پلوا بنت مستان کیا نگارو جان سنن کرندے وان کیا گموچی عاشق پلوا بنت مستان کیا بکر ہے نازنینو چنزن پوشوت چنزن پوشوت چنزن پوشوت ونی کیا بہت جگر میں چمر مان کیا نگارو جان سنن کرندے وان کیا گموچی عاشق پلوا بنت مستان کیا یمن مقبول چشمہ اچھت مدہوش گچنا اچھت مدہوش گچنا اچھت مدہوش گچنا گریت وران چرت شمو میں کان کیا نگارو جان سنن کرندے وان کیا جہاں میں کہاں تک سزائیں بٹیں گی